اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں پامسٹ عبدالستار اور یہ میرے ایک بہت ہی پیارے دوست ہیں۔ آج ہم ان کا پام ریڈ کریں گے، دیکھیں گے ان کے ہاتھ سے کیا کچھ ہمیں سیکھنے کو ملتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں ان کے ہاتھ کی شیپ کی بات کروں گا۔ ہاتھ کی اگر آپ شیپ دیکھیں گے تو ہاتھ ان کا سکوئر ہے۔ تو سکوئر ہتھیلی والے جو ہوتے ہیں وہ بڑے محنتی ہوتے ہیں۔ دیکھیے اسکوائر ہتھیلی اس طریقے سے ہوتی ہے، اس کی لمبائی کو بھی ماپ لیتے ہیں اور اس کی چوڑائی کو۔ اگر لمبائی اور چوڑائی ایکول ہو ہتھیلی کی تو یہ اسکوائر ہتھیلی ہوتی ہے۔ اور مربع ہتھیلی والے جو لوگ ہیں یہ بڑے محنتی بھی ہوتے ہیں، دل کے بڑے صاف ہوتے ہیں اور زندگی میں بہت محنت کرتے ہیں اور اپنی محنت کی وجہ سے ہی زندگی میں کوئی بڑا مرتبہ مقام حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم ان کے ماؤنٹس کی بات کریں، یہ ان کا جوپیٹر ماؤنٹ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے۔ جب آپ کے پاس اتنا خوبصورت جوپیٹر ماؤنٹ ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو عزت بہت دیتا ہے۔ دیکھیں انہوں نے زندگی میں صرف عزت بنائی ہے، عزت کمائی ہے، اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھا ہے۔ یہ اس وقت سعودیہ میں ہے۔ جب بھی کسی کو پاکستان میں ان کے کسی بھی رشتہ دار کو ضرورت پڑتی ہے تو یہ اس کی مدد کرتے ہیں، اور دل کے اتنے پیارے انسان ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، بہت پیارے انسان ہیں۔ اور جب دل کی لائن ایسے دو شاخہ ہو نا اور اس کی دو کنارے یہ جوپیٹر کو ٹچ کر لیں تو یہ ایسے لوگ بہت زیادہ سخی دل بھی ہوتے ہیں، بہت زیادہ رحم دل بھی ہوتے ہیں۔ یہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ اگر آپ کو 100 روپے کی ضرورت ہے اور ان کے پاس صرف ہے ہی 100 روپیہ، تو یقین کریں یہ اپنا نہیں سوچیں گے، یہ 100 روپے آپ کو دے دیں گے۔ خود بے شک ہو سکتا ہے بعد میں یہ بیچارے خود دوسروں سے قرض مانگ رہے ہوں، لیکن آپ کی ضرورت کو یہ لوگ پورا کر دیں گے۔ یہ ان لوگوں کی کوالٹی ہوتی ہے اور یہ ایسے لوگ دل کے بڑے ہی پیارے ہوتے ہیں۔ اب اگر جوپیٹر ماؤنٹ کو دیکھیں تو جوپیٹر ماؤنٹ ان کا بہت زبردست ابھرا ہوا ہے۔ جب آپ کے پاس جوپیٹر ماؤنٹ ابھرا ہوا ہوتا ہے تو یہ آپ کے اندر اعلیٰ اخلاقی اقدار پیدا کرتا ہے، یعنی کہ آپ بڑے دل کے مالک ہوتے ہیں، آپ کے اندر اکڑ غرور تکبر بالکل کوئی نہیں ہوتا، آپ کے اندر عاجزی ہوتی ہے، آپ بڑی دوستانہ نیچر کے ہوتے ہیں۔ آپ بے شک زیادہ ایجوکیشن آپ کے پاس نہ ہو، لیکن آپ زمانے سے جو سیکھتے ہیں نا وہ بڑا کمال کا سیکھتے ہیں۔ تو ان کے اندر سیکھنے کی جو پاور ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ جب آپ کا جوپیٹر بہت ابھرا ہوا ہوگا آپ نالج کو جذب کریں گے اور آپ دنیا سے زیادہ سیکھیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ کو اسکول، کالج، یونیورسٹی آپ نہ جا سکیں، لیکن آپ جو بھی آپ کا ہنر ہوگا، آپ کوئی ہنر سیکھ لیں گے اور آپ اپنا کوئی مرتبہ مقام بنا لیں گے۔ بالکل ان کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے کہ یہ کوئی بہت زیادہ پڑھے لکھے انسان نہیں ہے، لیکن یہ اس وقت سعودیہ میں یہ جو ہوتے ہیں نا ٹھیکیدار قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، ٹھیکے بلڈنگز بناتے ہیں یا اس طرح کا ٹھیکے لے کے کام کرتے ہیں، تو یہ ٹھیکیدار ہیں۔ تو اس وقت تھوڑی سی لائف ان کی کرائسس میں آئی ہوئی ہے۔ کرائسس میں ان کی لائف اس لیے بھی آ جاتی ہے کہ جو بندے دل کے بڑے صاف ہوتے ہیں، ایماندار ہوتے ہیں، ان کو تو دنیا والے جینے ہی نہیں دیتے، بلکہ ان کا جینا حرام کر دیتے ہیں۔ ان کے ساتھ بھی سب سے بڑی بدقسمتی یہی ہے کہ دنیا کو جس طریقے سے ان کو ٹیکل کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، یہ شاید بیچارے اپنی اچھائی کی وجہ سے خود مصیبتوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں لیکن دوسرے کی مدد کرتے رہتے ہیں، اور یہی ہے تو اچھی بات، لیکن کبھی کبھی یہ چیز انسان کو سخت پرابلم میں بھی ڈال دیتی ہے۔ جوپیٹر پہ یہ کھڑی لائن، ان کو کبھی بھی خالی ہاتھ، خالی جیب ان کی نہیں ہوگی۔ جہاں سے مرضی اللہ تعالیٰ ان کو روپیہ پیسہ دے، ان کو روپیہ پیسہ ان کے پاس آتا رہے گا اور زندگی میں ان کو بہت اللہ تعالیٰ عزت اور رسپیکٹ دے گا۔ ان کی اچھی جاب یا ان کا ایک اچھا بزنس ضرور ہوگا۔ تو میں نے بتایا نا کہ 8 10 15 بندے، بلکہ بتا رہے تھے کہ میرے پاس 20 30 بندے میرے انڈر کام کر رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے آپ لوگ بھی دعا کریں۔ اس وقت یہ تھوڑے سے کرائسس میں میں بھی ان کے لیے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس مصیبت سے، ان پریشانیوں سے نکالے۔ تو چلیں ہم ان کا پام ریڈ کریں گے، ساتھ ساتھ ہم ان کی جو زندگی میں پرابلم ہے ان کو بھی دیکھیں گے۔ یہاں پہ ان کا مریخ مثبت ابھرا ہوا ہے۔ اچھا یہ ماؤنٹ کیا کرتا ہے جی؟ یہ مریخ مثبت، آج اس کو بھی تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ جو انسان کے اندر ایگو ہوتی ہے نا، انا ہوتی ہے، ضد ہوتی ہے، اکڑ ہوتی ہے، غصہ ہوتا ہے،
اس کو ہم اس اماؤنٹ سے دیکھتے ہیں۔ اب اگر اس میں سے کچھ لائنیں ایسے نیچے کی طرف گریں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسا بندہ اپنے غصہ تو آتا ہے اس بندے کو، لیکن یہ اپنا غصہ کنٹرول کر لیتا ہے۔ لیکن اگر دماغ کی لکیر، اب پوائنٹ کو سمجھیں آپ، اگر آپ کی دماغ کی لکیر یہاں سے نکلے تو پھر کیا ہوگا؟ چونکہ یہ تو ہے ہی سراپا غصہ، اس ابار میں تو ہے ہی غصہ، تو یا زندگی کی لائن آپ کی ادھر سے نکلے، زندگی کی لائن مریخ مثبت سے شروع ہو، یہ مریخ مثبت ہوتا ہے، یا دماغ کی لکیر مریخ مثبت سے شروع ہو، تو آپ کے اندر بے تحاشا غصہ آئے گا۔ آپ اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے، آپ بڑکیں گے اور چھوٹی چھوٹی بات پر آپ بڑک اٹھیں گے۔ تو شکر الحمدللہ ان کی جو لائن ہے وہ کچھ تو یہاں سے دیکھیں نا، یہ برین لائن ملی ہوئی ہے اور یہ ایسے لائن نیچے آئی ہے، تو کبھی کبھی جب ان کو غصہ شدید آتا ہے تو یہ غصے میں اپنے کام خراب کر لیں گے۔ بالکل ان کو اپنے غصے پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ اب میں آپ کو مزید کچھ پوائنٹ بتاتا ہوں۔ یہ ہوتی ہیں پر آسائش زندگی گزارنا، اچھا کھانا، اچھا پہننا۔ اگر آپ کو انگوٹھے کے ساتھ یہ والی لائن مل جائے نا گہری، یہ زندگی کی لائن کو کاٹے نہیں، پیچھے ہی رہے تھوڑی، تو آپ بہت اچھا کھائیں گے، پئیں گے اور آپ کی لائف بڑی بہترین ہوگی، زبردست ہوگی۔ اولاد کی لائنیں اور یا کامیابی کی لائنیں، ان کو میں ادھر سے ہی دیکھتا ہوں۔ اگر یہاں پہ یہ لائنیں آپ کو مل جائیں، سمجھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی بھی دینی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد بھی دینی ہے، تو یہاں پر اولاد کی لائنیں بھی تقریباً 3 سے 4 میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو دے سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں بھی عطا فرمائے گا۔ اور اس کے علاوہ آپ کا یہ جو انگوٹھے کا یہ جو ابھار ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں وینس ماؤنٹ۔ یہ ابھارے زہرہ ہے جناب، اس کو زہرہ بولتے ہیں، انگلش میں یہ وینس ماؤنٹ ہے، اور ہندی میں شاید اس کو شکر کہتے ہیں، شکر کا ابھار۔ تو یہ وینس جو ہوتا ہے نا، وینس یہ ہوتا ہے کہ آپ کو زندگی میں آپ کتنے زندہ دل ہیں، آپ کتنا زندگی کو انجوائے کرنے والے ہیں۔ اگر آپ کا یہ وینس ابھرا ہوا ہوگا، آپ بڑے خوش مزاج بھی ہوں گے، آپ کھانے پینے کے بھی شوقین ہوں گے، آپ بڑے فلرٹی نیچر کے بھی ہوں گے، بڑے عاشق مزاج بھی ہوں گے، سیکسچویلٹی بھی آپ کے اندر بہت ہوگی، جنسی خواہشات آپ کے اندر بہت ہوں گی، اور جنسی خواہشات ہوں گی تو آپ شادی کی طرف جاؤ گے نا۔ اگر جنسی خواہشات کا ہونا یہ مرد کے لیے کوئی بری بات نہیں ہے، اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ ان خواہشات کو عورت اور مرد دونوں کنٹرول کریں۔ یہ اصل میں کنٹرول کرنا جو ہوتا ہے وہ مردانگی ہے۔ انسان زنا کرنا شروع کر دے اور جانوروں کی طرح، کتوں کی طرح اپنی زندگی گزارنا شروع کر دے، تو اسلام اس چیز کی انسان کو اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے آپ اپنی بیوی تک محدود رہو، اور اگر آپ کے اندر خواہشات زیادہ ہیں، آپ سے نہیں کنٹرول ہوتا، تو آپ ایک اور شادی کر لو، پھر ابھی زیادہ ہے پھر ایک اور کر لو۔ اسلام مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے، وہ اسی لیے تاکہ اگر کوئی مرد بہت زیادہ کسی کے اندر یہ خواہش ہے تو وہ 4 شادیوں کی اس کو اجازت دی گئی ہے۔ تو جب کہ آپ دیکھیں ہندو مذہب میں ایک شادی کی اجازت ہے، اسی طرح عیسائی مذہب میں بھی ایک شادی کی اجازت ہے۔ تو یہ کوئی فطرت کے مطابق ان کے مذہب والوں جس نے بھی یہ مذہب بنایا ہے، ہندو مذہب بنایا ہے یا عیسائی مذہب، جو جنہوں نے بھی بعد میں اس کو ترتیب دی ہے، انجیل لکھی ہے یا جو بھی ہوا ہے، ذرا انجیل تو جو اصل انجیل تھی وہ تو اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب ہے نا، تو وہ فطرت کے عین مطابق بات نہیں ہے کہ مرد صرف ایک ہی شادی کرے اور اس کو اس پر باؤنڈ کر دیا جائے کہ نہیں، ہر صورت تمہاری ایک ہی شادی ہوگی، چاہے تمہیں اللہ تعالیٰ اولاد دے یا نہ دے۔ بعض دفعہ مرد کو اولاد کی وجہ سے شادی کرنی پڑ جاتی ہے، وہ کوئی شوق سے تو بعض دفعہ کچھ مرد دوسری شادی نہیں کرتے، لیکن اگر مذہب میں اجازت ہی کوئی نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو بے اولاد مرو گے۔ اگر آپ ہندو مذہب میں پیدا ہو گئے ہیں یا عیسائی مذہب میں پیدا ہو گئے ہیں تو آپ کو نہ طلاق دینے کا حق ہے، آپ بیوی کو طلاق بھی نہیں دے سکتے، پھر آپ دوسری شادی بھی نہیں کر سکتے۔ تو اگر وہ اللہ کا مذہب ہوتے سچا تو وہ آپ کو دوسری شادی کی اجازت دیتے، ٹھیک ہے۔ لیکن چونکہ اسلام دین فطرت ہے، جو انسان کی فطرت ہے، جو اس کائنات کی فطرت ہے، اسلام اس کو لے کے چلتا ہے، اسی لیے اسلام کو دین فطرت بولا گیا کہ یہ فطرت کی نمائندگی کرتا ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے نا وہ وینس ماؤنٹ ان کا اچھا ہے، تو سیکسچویلٹی ان کے پاس اچھی ہے۔
اور یہ زندگی میں انشاءاللہ تعالیٰ ترقی کریں گے اور کامیابیاں ان کو ملیں گی۔ ہاں کبھی کبھی برا ٹائم بھی آ جاتا ہے لیکن وہ تھوڑا عرصہ رہے گا، زیادہ ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ یہ زندگی کی لائن، جب زندگی کی لائن تھوڑی سیدھی نیچے کی طرف آتی ہے تو ایسا انسان غصہ اور جلد بازی میں کچھ فیصلے کرتا ہے، اس وجہ سے اس کی زندگی میں پرابلم آ سکتے ہیں۔ باقی اگر آپ ان کی زندگی کی لائن اور قسمت کی لائن میں گیپ دیکھیں تو یہ گیپ بڑا خوبصورت ہے ان کا، یہ والا، یہ اور یہ دل کی لائن۔ جب اس میں اتنا گیپ ہو زندگی کی لائن اور قسمت کی لکیر میں، زندگی کی لکیر اور دماغ کی لکیر میں گیپ ہو تو ایسا انسان ضرور ترقی کرتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر آپ کو ایک کمی نظر آ رہی ہے، وہ کمی میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ کمی کس چیز کی؟ 2 لائنوں کی کمی ہے۔ اگر کبھی یہ 2 لائنیں بھی ان کے پاس ہوتی تو مزہ آ جاتا۔ وہ یہ دیکھیں، یہ ہوتی ہے بزنس کی لائن، بزنس کی، صحت کی، یہ اس کی وجہ سے بنتا ہے یہ آپ کا منی ٹرائی اینگل۔ تو یہ پیسہ جمع نہیں کر پائیں گے چونکہ منی ٹرائی اینگل نہیں نہ بن رہا۔ تو پیسہ ہے، میری ان سے بات ہوئی ہے بہت زیادہ، انہوں نے بتایا جناب بڑا پیسہ انہوں نے کمایا ہے لیکن ان کا پیسہ ادھر ادھر اپنے رشتوں پہ، بہن بھائیوں پہ، مطلب یاروں دوستوں پہ، یہ انہوں نے پیسہ خرچ کر دیا، پیسہ ان سے جمع نہیں ہو پایا۔ تو یہ منی ٹرائی اینگل اگر آپ کے پاس ہوگا تو آپ کے پاس جو ہے نا وہ پیسہ آئے گا، آپ کے پاس دولت آئے گی اور آپ اس کو جمع بھی کر پائیں گے۔ اور دوسری لائن ہوتی ہے شہرت کی لائن، وہ کہاں سے نکلتی ہے؟ وہ جناب نکلتی ہے یہاں سے، جہاں سے مرضی نکلے وہ اس اماؤنٹ پہ جاتی ہے۔ اب اس لائن کی بھی کمی ہے، دیکھیں اگر ان کے پاس یہ والی لائنیں ہوتی نا، یہ والی لائن ان کی، یہ شہرت کی لائن بھی ہوتی اور یہ خط مرکری بھی ہوتا اور یہ پھر ان کا منی ٹرائی اینگل بھی بنتا تو پھر ان کا کیا ہونا تھا؟ ان کا ڈبل ایم بھی بننا تھا۔ دیکھیں ایک سنگل ایم یہ بنا اور پھر یہ ڈبل ایم اس طریقے سے بنا، یہ دیکھیں نا ڈبل ایم، ایک ایم یہ، دیکھیں ایک ایم یہ بن گئے اور دوسرا ایم یہ۔ تو آپ کے پاس جب ڈبل ایم ہوگا تو آپ کے پاس ڈبل دولت آئے گی، آپ کو رشتوں کی سپورٹ ملے گی، آپ کو مخلص رشتے ملیں گے۔ ان کے ساتھ بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ ان کو اپنے بہن بھائی بھی اتنے اچھے نہیں ملے، ان کے خود غرض ملے، اپنے رشتوں سے سچی محبت نہیں ملی، سچا پیار نہیں ملا، جو بھی ملا ہے کھانے والا ملا ہے، لیکن ان کو جب یہ مصیبت میں آئے ہیں تو کسی نے ان کی کبھی 1 روپے کی بھی مدد نہیں کی۔ تو یہ ہوتا ہے جب آپ کے پاس جب شہرت کی لائن نہیں ہوتی، آپ کے پاس جب اکیلی قسمت کی لائن ہوتی ہے تو اس وقت آپ اپنی زندگی خود بنانے والے ہوتے ہیں، آپ کو کسی چاچے مامے پھوپھی تائی کی بہن بھائی کی مدد نہیں ملتی۔ اور جب یہاں پہ اس طرح کا خوبصورت کراس بھی بنتا ہے تو آپ بڑے دل کے پیارے انسان ہوتے ہیں، روحانیت کی طرف بھی آپ کا لگاؤ ہوتا ہے، پامسٹری سے بھی لگاؤ ہوتا ہے اور دل کے آپ بڑے کھرے ہوتے ہیں اور دل کے بڑے سچے انسان ہوتے ہیں۔ اب دماغ کی لکیر کو دیکھا جائے تو دماغ کی لکیر ان کی بڑی سٹریٹ ہے، سیدھی ہے، تو ایسے لوگ بہت محنتی ہوتے ہیں، پریکٹیکل لائف گزارتے ہیں، خیالی دنیا میں نہیں رہتے۔ یہ قسمت کی لائن دیکھیں کتنی بہترین ہے، تو یہ قسمت کی لائن دیکھیں کہیں پہ بھی اتنی ڈیمیج نہیں ہوتی، اس ایریے میں تھوڑی سی مدھم ضرور ہوتی ہے۔ تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 35 سے لے کے یہاں پہ تقریباً 35 ایج بنتی ہے، 35 سے لے کے 40 کے درمیان تھوڑے سے پرابلم آ سکتے ہیں ان کے، جہاں جہاں یہ مدھم ہوگی۔ اب جہاں جہاں سے مدھم ہے وہ میں آپ کو وہ ایریا بتا دیتا ہوں۔ یہ آپ اس چیزیں اس طریقے سے بھی آپ نا جو حالات ہوتے ہیں ان کو ماپ سکتے ہیں۔ یہاں پہ 25 سے لے کے 28 تک یہ والے تھوڑے ٹائم مشکل لگ رہے، پھر 28 سے لے کے 35 تک یہ والا ٹائم بھی تھوڑا مشکل لگ رہا ہے۔ پھر یہاں سے اگر دیکھیں تو قسمت کی لائن چل تو رہی ہے لیکن سٹرگل ہے۔ پھر یعنی کہ 35 سے لے کے بلکہ 40 سے لے کے یہاں تک 45 تک، تو یہاں پر بھی تھوڑی سی سٹرگل ہے۔ پھر یہاں سے ایک دماغ کی لکیر نے کاٹا ہے، پھر یہاں پہ یہ غصے میں آئے ہیں یا کوئی بھی انہوں نے غلط مطلب کوئی ڈیسیژن لیا ہے 45 سال کی عمر میں، 45 46 47 سال کی عمر میں، اس وجہ سے بھی ان کی زندگی میں پرابلم آئی ہیں۔ لیکن اس کے بعد وہ جو انہوں نے غلطی کی ہے اس کے بعد دیکھیں قسمت کی لائن بڑی گاڑی ہو جاتی ہے۔ تو 45 کے بعد جب ان کی عمر 45 سال ہو جائے گی، لیفٹ ہینڈ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنا بھی ان کے لیے مشکل ٹائم تھا نا تھوڑا، حالانکہ اس میں انہوں نے پیسہ کمایا ہے۔ دیکھیں جب یہ مدھم لائن ہوتی ہے نا، اتنی مدھم لائن ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بندہ پیسہ نہیں کما رہا ہوتا، لیکن ساتھ ساتھ گھریلو ٹینشنیں بہت چل رہی ہوتی ہیں۔ دیکھیں یہاں سے لے کے یہاں تک
یہ والا ٹائم جو ہے یہ کم سے کم بنتے ہیں 15 سال. یہ کوئی ایک دو دن کی بات نہیں ہے. ان کی 25-26 سال کی عمر سے لے کے 40-45 سال کی عمر تک ان کی زندگی میں مشکلات رہی ہیں. 25 سال کی عمر سے لے کے 45 سال کی عمر تک. اور اس کے بعد پھر آگے دیکھیں یہ قسمت کی لائن نکلی ہے، لیکن یہاں پر پھر ان کو ایک دھوکہ ملا ہے. یہ لائن نیچے کی طرف آئی ہے، کسی اپنے رشتے کی وجہ سے دکھ ملا ہے. یہ تقریباً 50 سال کی عمر میں ایسا ان کے ساتھ ہوگا. تو اس کے بعد اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو اولڈ ایج میں جا کے ان کے 50 سال کی عمر میں جا کے ان کی ہمیں قسمت کی لائن بڑی بہترین. پھر یہاں سے قسمت کی لائن کی 3 شاخیں، تو 3 جگہ سے ان کو انکم آئے گی جی 50 سال کی عمر میں جا کے. اور یہاں پر یہ شہرت کی لائن ہے، وہ جو میں نے کہا تھا نا کہ رشتوں کی سپورٹ نہیں ملتی، تو آگے چل کے ان کو انشاءاللہ تعالیٰ رشتوں کی سپورٹ بھی ملے گی. اللہ تعالیٰ ان کو ان کی عزت اور رسپیکٹ میں اضافہ ہوگا، ان کو شہرت ملے گی. یہ ہوتی ہے شہرت کی لائن. یہ انسان کو دولت بھی دیتی ہے، پیسہ بھی دیتی ہے، اور پھر ہر طرح کی سپورٹ ملتی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے انسان کے لیے. اور باقی اگر آپ یہ دیکھنا دیکھیں یہ اس وقت سعودیہ میں ہے، تو یہ دیکھیں یہاں پہ ان کی واضح کو قسمت کی لکیر سفر کی لکیر ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن یہاں پر ان کی قسمت کی لکیر ہی مون ماؤنٹ سے نکل رہی ہے. یہ مون ماؤنٹ آپ کو ٹریول کرواتا ہے. تو اگر مون ماؤنٹ پر سفر کی لکیر نہ بھی ہو، آپ کی قسمت کی لکیر مون سے نکل رہی ہو، تو یہ پوری قسمت کی لکیر خود سفر کی لکیر بن جاتی ہے اور یہ آپ کو باہر کے ملک لے کے جاتی ہے. تو جناب یہ ہو گیا ان کا لیفٹ ہینڈ. اب ہم ان کا رائٹ ہینڈ بھی تھوڑا دیکھ لیتے ہیں. تو رائٹ ہینڈ میں بھی ہمیں لائنیں تو کافی گہری نظر آتی ہیں. یہ جو سیدھی لائن ہوتی ہے نا، اس طرح کی سیدھی لائن، یہ جتنی یعنی کہ یہ دیکھیں مون پہ آ گئی ہے. اب اگر اس انگلی کا آپ ہاف کریں تو دیکھیں یہ مون پہ آ گئی ہے نا. اگر زندگی کی لائن بھی مون ماؤنٹ پہ آ جائے، یہ بھی آپ کو باہر کے ملک لے جاتی ہے. تو بالکل یہ اس وقت سعودیہ میں ہیں اور تھوڑی سی پرابلم میں ہے، لیکن وہ اس پرابلم سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ نکل آئیں گے. اب یہ ابھی کیوں پرابلم میں ہے میں اب آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے رائٹ ہینڈ پہ ہمیں قسمت کی لائن اس پاور سے ہمیں نہیں مل رہی. یہاں پہ ہمیں اس پاور سے ہمیں قسمت کی لائن نہیں مل رہی، لیکن لیفٹ ہینڈ پہ ہمیں قسمت کی لائن بڑے اچھے طریقے سے مل رہی ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ پبلک ڈیلنگ یہ صحیح طریقے سے نہیں کر پا رہے. کہیں نہ کہیں یہ اپنی زندگی میں جو ایک ہوتا ہے انسان کو سمجھداری سے کام لینا، عقل مندی سے کام لینا، وہ کام نہیں لے پا رہے. تو ان کو اپنی غلطیوں پر قابو پانے کی ضرورت ہے کہ اپنا فضول پیسہ ضائع نہ کریں. اب ان کو سیونگ کی طرف آنا چاہیے، تاکہ اولڈ ایج میں ابھی تو جسم میں بڑی طاقت ہے، لیکن جب یہ 50 سال کی عمر میں چلے جائیں گے، 55 سال کی عمر میں چلے جائیں گے، تو وہ جسم میں پہلے والی انرجی نہیں رہے گی. تو 50 سال کی عمر کے لیے اپنے بڑھاپے کے لیے ان کو بھی سے سیونگ کرنی چاہیے، تاکہ ان کا آنے والا ٹائم اچھا ہو، زبردست ہو. اب اگر قسمت کی لائن آپ کو کہیں پہ تھوڑی رائٹ ہینڈ پہ اگر مدم نظر آتی بھی ہے، تو آپ دیکھیں یہاں پر ہمیں زندگی کی لائن بڑی پاورفل نظر آ رہی ہے. یہاں پہ ہمیں دماغ کی لائن بڑی پاورفل نظر آ رہی ہے. اسی طرح ہمیں دل کی لائن بھی بڑی پاورفل نظر آ رہی ہے. قسمت کی لائن بھی ہلکی ہلکی ایسے نظر آ رہی ہے، یہ جا رہی ہے، لیکن تھوڑی مدم ہے. تو یہ گاڑی اس وقت ہوگی جب تک یہ بندہ اپنی غلطیوں کو ٹھیک نہیں کرے گا. 100% یہ بیوقوفوں والی زندگی گزار ہے. اس کو عقل سے کام لینے کی ضرورت ہے. یہ سوچے کہ یہ کہاں غلطیاں کرتا ہے. یا تو یہ پبلک ڈیلنگ میں غلطیاں کر رہے ہیں، یا یہ صحیح طریقے سے بزنس کو صحیح سمجھ نہیں پایا، یا یہ لوگوں کی نفسیات کو سمجھ نہیں پاتا. لوگ اس کو دھوکہ دے دیتے ہیں. تو یہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے دیکھیں، جو انسان لوگوں کو پرکھنا سمجھ جاتا ہے نا، تو وہ پھر مار نہیں کھاتا. اب ان کے ساتھ جو بدقسمتی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے انگوٹھے پر اگر سنگل لائن ہو نا، یہ والی لائن ہو، صرف ایک لائن، اگر تو بنے بدھا ہی آپ کے ہاتھ میں یہ خوبصورت آنکھ بنے، پھر تو آپ بڑے اچھے طریقے سے بزنس کو بھی سمجھتے ہیں، بڑے آپ دور اندیش بھی ہوتے ہیں، اور بڑے آپ معاملہ فہم بھی ہوتے ہیں، اور بندے کی سائیکی کے مطابق بندے سے بات کرتے ہیں. لیکن جب آپ کے پاس یہ سنگل لائن ہوتی ہے، آپ کے پاس یہ آنکھ ہی نہیں ہوتی، تو یہ سنگل لائن آپ کی زندگی میں بڑی سٹرگل پیدا کر دیتی ہے. روپیہ پیسہ کمانے میں مشکل پیش آتی ہے، اپنے رشتوں کا ساتھ نہیں ملتا، زندگی میں جو ملتا ہے دھوکے باز ملتا ہے، مطلبی ملتا ہے، خود غرض ملتا ہے. تو ایسے لوگوں کو پھر اپنے اندر سوجھ بوجھ پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ اچھے دوست بنائیں. کم سے کم ایسے بندے کو 1 یا 2 دوست اپنا اچھا بنا لینا چاہیے، جو اس کا ہمدرد ہو،
جو اس کو قدم قدم پر اچھا مشورہ دے اور دل سے اس کے ساتھ ہمدردی کرے، کیونکہ ایسے لوگوں کو زیادہ تر کھانے والے زیادہ ملتے ہیں، خود غرض ملتے ہیں، مطلبی لوگ زیادہ ملتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو ایک اچھے دوست کی شدید ترین ضرورت ہوتی ہے۔ تو میرے خیال میں ان کو اپنی زندگی بدلنے کے لیے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ لیفٹ ہینڈ یہ بتا رہا ہے کہ اس بندے کا مقدر بڑا بہترین ہے، بڑی زبردست اس کی قسمت کی لکیر ہے، ٹھیک ہے اس میں پرابلم ہے، لیکن اتنے برے حالات نہیں ہیں جتنے رائٹ ہینڈ پہ ہے۔ رائٹ ہینڈ پہ اگر آپ کو برے حالات ملتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے، لیفٹ ہینڈ یہ بتاتا ہے کہ ہمیں پیدائشی طور پر کیا چیزیں ملیں گی، رائٹ ہینڈ یہ بتاتا ہے کہ ہم ان کا کتنا اچھا یوز کر پائیں گے۔ تو انہوں نے تو بالکل اچھا یوز نہیں کیا، انہوں نے تو جو کمایا وہ بھی ضائع کیا ہے، اور ابھی بھی یہ رو رہے ہیں کہ میں بڑی پرابلم میں ہوں۔ 1 سال پہلے بھی یہ کرائسس میں ہی تھے، اور 1 سال کے بعد انہوں نے دوبارہ ریڈنگ کے لیے رابطہ کیا ہے، تو اس وقت بھی یہ کرائسس میں ہی ہیں۔ تو کرائسس سے کیسے نکلنا ہے، اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ ایک تو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے۔ ایک میں وظیفہ بتا دیتا ہوں ہر دکھی انسان کے لیے جو تکلیف میں ہے، آپ درود ابراہیمی پڑھیں، اور ہر 5 وقت نماز پڑھیں، اور ہر نماز کے بعد آپ نے ایک دفعہ پڑھنا ہے درود ابراہیمی، اور ایک دفعہ پڑھنا ہے اپنے حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو بھی آپ دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی زندگی میں آنے والی مشکلات بھی دور کرے گا، بلکہ آپ کے لیے آسانیاں فراہم کرے گا۔ تو فرینڈز، اب ہم ان کی شادی کی لائنز کو دیکھتے ہیں، اور پھر ہم اپنی بات کو کلوز کرتے ہیں، کیونکہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو گئی ہے۔ تو شادی کی لائن یہی کہہ رہی ہے کہ شروع میں یہاں یہ جو پیریڈ ہے، اس پیریڈ میں اگر کوئی منگنی وغیرہ ہوتی ہے تو وہ بریک ہو جائے گی۔ شروع میں جو بھی ان کا ریلیشن ہوگا وہ شاید اتنا نہ چل پائے، لیکن یہ شادی کی لائن یہ بتا رہی ہے کہ جب ان کو ایک ناکامی مل جائے گی، اس کے بعد پھر جو یہ شادی کریں گے وہ 100% کامیاب ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو مزید اگر دیکھ لیتے ہیں ان کے ہاتھ میں، اور یہ دیکھیں نا، یہاں سے ایک چیز کا پتہ چلتا ہے، دیکھیں یہاں اس آدمی، یہاں پہ دیکھیں یہ ہلکی سی لائن ہمیں نظر آ رہی ہے، تو جو بھی ان کی پہلی شادی ہے وہ ڈیمیج ہو جائے گی۔ تو بالکل ان کے ساتھ ایک دھوکا ہو چکا ہے، تو اس کا مجھے پتہ ہے اچھی طرح۔ اب یہ جو نیکسٹ لائن ہے یہ ہمیں نظر آ رہی ہے تقریباً 40 کے قریب، تو 35 سے 40 سال کی ایج میں ان کی شادی جو ہوگی وہ 100% کامیاب ہوگی۔ تو فرینڈز، امید ہے کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو دل کھول کے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پہ کلک کر دیں، تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو میں آپ کے ساتھ آگے بھی شیئر کرتا رہوں اور ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو فرینڈز، اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ جن لوگوں نے اپنا پام ریڈ کروانا ہے وہ میرے اسی واٹس ایپ پہ رابطہ کریں، جناب آپ کو فیس بتا دی جائے گی۔ فری والے تو بالکل رابطہ نہ کریں، یار ٹائم ہی کو نہیں اتنا ہوتا، تو صرف اور صرف وہی لوگ جو فیس پے کر سکتے ہیں صرف وہی رابطہ کریں۔ فیس آپ کو بتا دی جائے گی، آپ نے اپنا نام اور ڈیٹ آف برتھ سینڈ کرنا ہے، اور پھر آپ کا ذائچہ بنے گا آپ کی ڈیٹیل کے ساتھ، ہاتھوں کی ریڈنگ ہوگی، اور ہر سوال کا جواب آپ کو دیا جائے گا، اور میں کال پہ بھی آپ کو لوں گا۔ ان کی پہلے آپ کو وائس میسج میں ریڈنگ کروں گا، آپ بالکل پرائیویٹلی آپ کی ریڈنگ ہوگی آپ کے واٹس ایپ پہ، اور اگر آپ کال پہ بات کرنا چاہیں گے تو آپ کو میں کال پہ بھی لوں گا۔ تو فرینڈز، امید ہے کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو اپنے ساتھیوں کو، دوستوں کو بھی شیئر کریں، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میری دعائیں آپ کے لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے، آپ کے سب گھر والوں کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور میرے لیے بھی آپ دعا کر دیں۔ اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔